بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین آخرت طلبی کا نام ہے۔ کتاب زلزلہ قیامت، مولانا وحید الدین خان، پیج 48-49۔ مہاتما گاندھی بھی سوشلزم کو مانتے تھے اور کمیونسٹ بھی۔ دونوں میں فرق یہ تھا کہ گاندھی جی اختیاری سوشلزم کے قائل تھے اور کمیونسٹ جبری سوشلزم کے، یعنی بائی فورس۔ کمیونسٹ کا سوشلزم عوام میں پھیل گیا، جبکہ گاندھی جی کا سوشلزم صرف چند ہی لوگ قبول کر سکے۔ وجہ بالکل سادہ ہے۔ کمیونسٹ کا نظریہ عوام کی فکری سطح سے قریب تھا۔ اس کے برعکس گاندھی جی کا نظریہ کمپیریٹیولی زیادہ بہتر ہونے کے باوجود بھی عوام کے لیے ناقابل فہم تھا۔ اس کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے تھے جو سماجی مسائل پر زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچتے ہوں۔ یہی صورتحال مذہب کے ساتھ بھی پیش آتی ہے۔ کوئی مذہبی تحریک عوام میں مقبول ہو رہی ہو تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صداقت پر مبنی ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ عوام کی فکری سطح سے قریب ہے۔ رمضان کے مہینے میں ان دکانوں پر زیادہ بھیڑ ہوتی ہے جو سحری اور افطار کے لذیذ کھانے فروخت کرتی ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص روزے کا فلسفہ بیان کرتا ہو، اس کے حلقے میں بہت کم آدمی دکھائی دیں گے، کیونکہ اس لیے کہ لذیذ کھانے کی طلب ہر ایک میں ہوتی ہے، جبکہ فلسفانہ غور و فکر سے لوگوں کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ جو مذہب زردہ اور بریانی میں ثواب کا راز بنائے، وہ بہت جلدی لوگوں کی حمایت میں حاصل کرے گا، کیونکہ مذہب کی یہ قسم عوام کی فکری سطح سے انتہائی قریب ہے۔ اس کو اختیار کرنے کے لیے ان کو اپنے زندگی کا سانچہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب مذہب کشف و کرامت یعنی ریویلیشن اور ونڈرز اور میریکلز کی داستانیں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہو، عوام اس کی طرف دوڑ پڑیں گے، کیونکہ عجوبہ پسندی ساری دنیا میں سب سے زیادہ عام انسانی صفت ہے۔ اس طرح جو لوگ پولیٹیکل فریزز میں مذہب کو بیان کریں یا جلوسوں اور نعروں والا مذہب تقسیم کرتے ہوں، وہ بہت آسانی سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیں گے، کیونکہ یہ سب وہی چیزیں ہیں جن سے لوگ پہلے سے فیملیئر ہیں یا مانوس ہیں۔ لیکن دین اصل تو آخرت ہے۔ دینی زندگی کا مطلب ہے ایسی زندگی جس میں ساری توجہ آخرت کی کامیابی اور ناکامی کی طرف لگی ہوئی ہو، مگر لوگ ہر زمانے میں دنیا دارانہ مشاغل یا دنیا کی چیزوں کی طرف رہتے ہیں۔ اگر دین کو ان کی دنیاوی زندگی کے طور پر پیش کیا جائے تو اس کو قبول کرنے میں انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی صورت میں دین ان کو ٹھیک اسی سطح پر مل رہا ہوتا ہے، یعنی اسی لیول پہ مل رہا ہوتا ہے جس لیول پہ وہ خود پہلے سے ہیں۔ اس کے برعکس جب دین کو آخرت کے روپ میں پیش کیا جائے تو اس کی حقیقی صورت ہے تو وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ اس کو اپنی فکری سطح سے ہٹا ہوا پاتے ہیں، اس لیے اسے رد کر دیتے ہیں۔ قدیم مکہ میں جو لوگوں نے نماز کا مطلب بتایا کہ بیت اللہ میں جمع ہو کر تالی پیٹیں، سیٹی بجائیں، سورہ انفال آیت 35، اس کو مقبولیت حاصل ہونے میں دیر نہیں لگی۔ جنہوں نے خدا پرستی کا کمال یہ بتایا کہ حاجیوں کو پانی پلایا جائے اور مسجد حرام کی خدمت کی جائے
التوبہ 9 ان کو بھی بہت جلدی عوام کی تائید حاصل ہو گئی، کیونکہ یہ باتیں ان کی فکری سطح سے قریب تھیں۔ وہ اپنے فیملیئر دنوی ڈھانچے کو توڑے بغیر اس مذہب کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے تھے۔ اس طرح جن لوگوں نے مذہب کا خلاصہ یہ بتایا کہ بزرگوں کا دامن تھام لو، سورۃ توبہ 31 آیت، وہ بھی عوام میں خوب مقبول ہوئے، کیونکہ ان کا مذہب لوگوں کی دنیا دارانہ زندگی سے کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں کرتا تھا۔ اس طرح وہ اپنے محبوب دنیاوی مشاغل میں مصروف رہتے ہوئے یہ اطمینان کر سکتے تھے کہ انہوں نے اپنی نجات اور کامیابی کا یقینی انتظام کر لیا ہے۔ مگر مذہب کی دعوت جب پیغمبر اسلام کی زبان سے بلند ہوا تو بالکل مختلف صورتحال پیش آئی۔ یہاں جو مذہب پیش کیا جا رہا تھا وہ لوگوں کی دنیا پرستانہ زندگی کے سانچے میں نہ تھا، بلکہ اس کو توڑ کر اپنی جگہ بنانا چاہتا تھا۔ تب مذہب مکے والوں کو آخرت کی طرف دوڑنے کا تقاضا کر رہا تھا، نہ کہ دنیا کی طرف۔ اس لیے بالکل فطری تھا کہ طبیعتیں اس سے اپنائیں اور لوگ اس کا انکار کرنے لگیں، جو انہوں نے کیا۔